میں کشمیری سنی مسلمان ہوں، ہم جماعت جس کا تعلق شیعہ امامی اسماعیلی سے ہے، میں اس سے عقد نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سارے مسلمان فرقوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، کر لیں جی، کسی نے منع نہیں کیا۔ اپنے کفر میں شادی کرو، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ہم پلہ لوگوں میں، تاکہ ذہن بھی ملتے ہو نا، بعد میں لڑائی جھگڑا ہونا ہے تو اس سے بچ جائیں۔ صرف سوچ کا فرق نہیں بلکہ اسٹیٹس کا فرق بھی بعض کا لڑائی جھگڑا ڈال دیتا ہے۔ ہر چیز کو دیکھنا ضروری ہے۔ باقی اگر آپ لوگ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اکٹھے، تو کیا اسماعیلی غیر مسلم ہے؟ مسلمان ہی ہے، ہر مسلمان ہی ہے جب تک کوئی کفر نہ کرے۔ اگر یہ نکاح جائز ہے تو کیا لڑکی والوں کا اسماعیلی قاری سے، اور نکاح جس سے مرضی پڑھوائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس سے مرضی نکاح پڑھوائیں۔ نکاح ایجاب و قبول اور حق مہر کا نام ہے، چاہے سنی نکاح پڑھا رہا ہے چاہے شیعہ پڑھا رہا ہے، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول یعنی قبول کرنا ایک دوسرے کو، اور حق مہر کے بس یہ نکاح ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہماری مان یونین میں ہماری بڑی اچھی بہن ہے علینا علی، بڑے عرصے سے وہ انجینئر صاحب سے کہہ رہی ہیں کہ ہماری بات سن، عزت اور احترام سے۔ وہ اسماعیلی سسٹم سے مسلمان ہوئی ہیں، آغا خانی سسٹم سے چھوڑ کے آئی ہیں، مسلمان ہیں، لائف تھریٹس ہیں، کیا ان کو کس طرح سے ان کو ہرٹ اور ان کی فیملی کو کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، لیکن وہ شیرنی کی طرح ڈٹی ہوئی ہے کہ بس میں بس مومنہ ہوں تو میں مومنہ ہوں۔ کسی آدمی نے انجینئر صاحب کے پاس جا کے جو کہتے ہیں نا میں اپنا ہر مسلمان کو مفتی ہونا چاہیے، میں مانتا ہی نہیں ان چیزوں کو، ہر بندہ فتویٰ دے دیا کرے۔ کسی آدمی نے ان کے پاس پیپر بھیجا کہ کسی اسماعیلی لڑکے سے شادی کرنے کی اجازت ہے، انہوں نے کہا جی بالکل اجازت ہے، سارے فرقوں کو اجازت ہے۔ او بھائی، جو لوگ وہاں سے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے امام جب خدا سے دعا مانگتے ہیں تو اپنے امام کی طرف اس کا چہرہ امیجن کر کے وہ اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ شرک کے خلاف کام کر رہے ہیں، بابوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جو زندہ بابا ان کا ایسا بڑا جس کو وہ خدا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ماننے والوں سے شادیاں جائز ہیں۔ اب یہ جتنے شادیاں اس طرح کی جو ہوں گی، یہ سارے کے سارے حرام کے رشتے ہیں، یہ گناہ جاریہ جو انجینئر صاحب کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، اینڈ ہی ہیز نو پرابلم ود دیٹ، صرف اس لیے کہ بھائی میں مفتی ہوں، بس میں نے کہہ دیا تو بس میں نے کہہ دیا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ اگر یہ ریلیجس باتیں پکڑنے پہ آ جائیں تو انجینئر صاحب ول ہیو اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم۔ تو ان کی کوئی عزت بھی نہیں ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے، اور ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اتنے سالوں سے انہوں نے یہ کام کوشش کی، لیکن اسماعیلیہ مزید مولانا حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت و برکت کے ذریعے مزید لوگوں کے سامنے ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ جن پر اہل بیت علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے ایک کام ہو رہا ہو، اللہ کی جانب سے ہدایات ہو رہی ہوں، ان کو اللہ ہی اہل بیت کے نظام کو متعارف کرواتا ہے لوگوں میں، جو ہے نا وہ اس کی یعنی کہ جو عزت ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ امام کا فرمان ہے کہ ہماری حاکمیت، ہمارا نظام اللہ قائم کرتا ہے، چونکہ ہم منصوص من اللہ ہیں۔ یہ امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ان کا لیول یہ ہے کہ انہی کا ایک پالا ہوا بندہ ہے، بلکہ جس نے ان کو پالا ہے۔ کیسر احمد راجہ، شکل بھی آپ دیکھیں بالکل اس کی گھٹیا ہو گئی ہے کیسر احمد راجہ کی۔ میں اس کے بارے میں نام لے کر کیوں بات کر رہا ہوں؟ میں نام لے کر بات کر رہا ہوں ایک شخص کا، پہلی مرتبہ کیوں کر رہا ہوں میں پہلی مرتبہ کر رہا ہوں چونکہ یہ وہ شخص ہے، اہل بیت علیہ السلام پر تو یہ ایزیلی بونک لیتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے تو یہ ایزیلی بونکتا ہے نا، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ یعنی ہمارا آپ دیکھیں لیول کہ ہم اپنے امام کے گستاخ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے کہ آپ نے امام کی گستاخی کی ہے، ہم نہیں کریں گے بات، ہم ان لوگوں سے کریں گے جو ہمیں سننا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کا آپ کرائٹیریا دیکھیں، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی ہے، یعنی اختلاف بھی نہیں کیا ہے، گالی دی ہے، یہ اس سے باتیں کر رہے ہیں جا کر پلیٹ فارم پر۔ آپ تو کہیں ہم تھوکتے ہیں آپ کو، اب ہمارے نبی علیہ السلام کو گالیاں دو گے؟ ہم تو آپ کو تھوکتے ہیں، لیکن کیا آپ نے ایک گستاخ سے بات کی؟ بھلے وہ ملحد ہے، پاکستانی ملحد، آپ ملحدین سے باتیں کریں، لیکن کسی گستاخ سے بات آپ نہیں کر سکتے جس نے نبی کی گستاخی کی ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گندی گندی باتیں کی ہوں۔ آپ بات اس کی تو اوقات یہ ہے کہ اس نے انجینئر محمد علی مرزا، جو ایک معروف اسکالر ہیں، ان پر جو ہے وہ کرسچنز کے ریفرنس سے بات کرنے کے اوپر 295C اور توہین، یہ ساری چیزیں اس نے اس کے اوپر لگائی۔ اس کا ایک یہی کام ہے بس، نہ یہ قرآن پڑھتا ہے نہ یہ حدیث پڑھتا ہے، اس کا منہ بھی آپ دیکھیں بالکل نفرت سے بڑا پڑا ہوتا ہے، عجیب سا منہ ہے اس کا۔ یہ جو ہے وہی منہ لے کے دوڑتا ہے ہر کسی محبان اہل بیت علیہ السلام پر، کسی اہل بیت کے محب کے اوپر یہ بک دیتا ہے، بھونک دیتا ہے۔
تو میں اسے سوال کرتا ہوں کہ بھئی آپ نے انجینئر علی مرزا پر کرسچنس کے ریفرنس پر بات کرنے پر تو توہین کا فتویٰ لگایا، آپ خود جو گستاخ نبی کے ساتھ بیٹھے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ جو آپ خود گستاخ نبی کے ساتھ بیٹھے ہو، ملحد کے ساتھ، پاکستانی جو نبی کا گستاخ ہے، نبی علیہ السلام کی گستاخیاں بہت زیادہ لیول پہ کرتا ہے، بڑے لیول پہ کرتا ہے، وہ بڑے پیمانے کے اوپر کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ بیٹھ گئے، آپ کو نبی علیہ السلام کی تعظیم یاد نہیں آئی؟ تو یہ گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہوتے ہیں، یہ گستاخ اہل بیت بھی ہیں، لیکن بس ان کو کیا ہے، کسی بھی فیمس اسکالر کے اوپر بھونکنا ہے جو دین کا کام کر رہا ہے. تو یہ ان کی عجیب سی یعنی کہ منطق ہے، اس وجہ سے ان کو ہم ڈسکس کبھی بھی نہیں کرتے. یہ میں نے پہلی مرتبہ کیوں کیا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ جواب نہیں دیتا نا آگے سے، تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یعنی ہم مطلب ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں، ہم کوئی توب ہیں، ہم افلاطون ہیں. تو پہلے بندہ اپنے گھر کی طرف نگاہ ڈالے، اور گستاخ پاکستانی ملک سے آپ نے دین کی بدنامی جو کرائی مسلمانوں کی، جو انہوں نے آپ کی کتابوں سے آپ کے جن بھی لوگوں کا میں نام نہیں لیتا، پھر یہ لوگ ایف آئی آر کاٹیں گے پھر ہمارے اوپر. تو پھر انہوں نے آپ کے مصادر سے پھر انہوں نے جو توہین کی دین اسلام کی، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. پھر آپ ان گستاخ نبیوں کو بٹھائیں، پھر آپ گستاخ نبی کو بٹھائیں، توہین کریں دین کی. تو یہ ساری چیزیں ان کو جو ہے نا وہ بس مشہوریت چاہیے، ان کو بس فیمس ہونا ہوتا ہے ان لوگوں کو، بس کہ انجینئر علی مرزا کا نام لیں اور فیمس ہو جائیں. آپ نے دیکھا ہے آج تک کبھی میں نے نام نہیں لیا انجینئر کا، بھائی کبھی زندگی میں نہیں لیا میں نے نام کوئی اپنی ویڈیو میں. تو کیوں نہیں لیا میں نے نام؟ چونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو ڈسکس کرنے کی. لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گستاخ اہل بیت ہے. یہ چونکہ ابھی اسماعیلیہ کا ٹاپک آیا ہے اس موضوع پر کیسر احمد راجہ کے متعلق، تو میں نے نام لیا انجینئر کا. ادروائز ہمیں شوق نہیں ہے ان لوگوں کا نام لینے کی. یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ ویورشپ دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں بندے کا نام لیں گے ہمیں ویورشپ ملے گی، پیسہ آئے گا، ڈالر آئے گا. تو یہ لوگ ڈالر کمانے کے لیے کرتے ہیں یہ سارے کام.